عبرت ناک موت کہتے ہیں نا، یہ فلاں شخص کو بڑی عبرت ناک موت آئی، اس کا چہرہ بگڑ گیا، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں عوام کا تو بیچاروں کو کیا کہنا، کسی واقف حال سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے اس موت پہ، وہ کیا کہتا ہے. مرنے کے بعد بھی پھر مطلب ایک بہتری نہیں آتی، مطلب نہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا نا. اچھا ہاں جی ہاں یہی کہ اس کا اچھا تذکرہ، یہ بھی اس کے لیے فائدہ ہے کہ اس کی نیک نامی نہ ہو، جی چھپا رہے. کچھ کے معاملے چھپے ہی رہتے ہیں، بالکل اللہ ہی جانتا کہ ہاں عند اللہ کیا ہے وہ، لیکن ظاہر بات میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یار نور تھا، ایسا تھا، ایسا کچھ نہیں، کو نہ ہو، اس سے کیا ہوتا ہے. چہرہ بگڑا ہوا تھا. ارے ہمیں کوئی نور تھوڑی نظر آ رہا ہے، ہم تو بس وہ رنگ سفید ہوتا ہے تو بول دیتے ہیں نور سا ہے، تھوڑا چہرے پہ سرخی ورخی آتی ہے تو بولتے ہیں یار بڑا چہرہ کھلا ہوا ہے. ایسے ہی تو یہ جو بیچارے نیگرو ہوتے ہیں، ان کے پہ تو نور ہی نہیں آتا ہوگا. اس کا مطلب کیا ان میں کوئی ولی نہیں ہوتا؟ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہوا، وہی کیا، ان میں کوئی تہجد گزار نہیں ہوتا. کیسے کیسے لوگ ان میں کیسے کیسے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، بڑے بڑے اکابر اولیاء ہوئے ہیں اب، یعنی اہل حبش میں. تو ان پہ وہ والا نور تو نہیں ہوتا جو ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب جو کافر مرتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں بھی کافر ہیں، جو ان کا رنگ اگر سفید ہے، چمڑی سفید ہے، تو کیا کریں اس کو؟ وہ نور ہو گیا؟ نہیں، اس کو نہیں. نور تو نہیں ہے نا. نور الگ ہی ایک چیز ہے. پھر یہ ہے کہ اس کی جو نیک نامی ہے وہ چھپانا مقصود ہی ہے. چھپانا مقصود ہے کہ اس کو وہ ظاہر نہ ہو، پسند نہیں کرتا ہوتا وہ شخص. اور ان کی بدنامی میں اس کے اور درجات بلند ہوں گے. بدنامی میں درجات بلند ہوں گے کہ خواہ مخواہ بدنامی ہو رہی ہے. خواہ مخواہ کی بدنامی بھی تو ظاہر سی بات ہے ایک بلا ہے نا، ایک مصیبت ہے. اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے نبی ہیں نا، اور کتنے پاکیزہ اور معصوم. تہمت لگ گئی. اب کتنے سال رہے ہیں آپ جیل میں؟ مختلف اقوال ہیں اس میں، 12 سال شاید. تو 12 سال تک لوگ پیٹھ پیچھے کیا کیا باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ فرعون وہ جو تھا اپنے وقت کا، جو فرعون تھا بادشاہ جو تھا، اس نے بلایا. جب اس نے خواب دیکھا اپنے جیل میں ہی اس کی تعبیر فرما دی. وہ تعبیر اس کو سمجھ میں آ گئی. اس نے بولا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، ہاں اس کو لے کے آؤ. میں تو اس سے پہلے کا کیا ہے کہ آپ کو آگے بعد قاصد بھیجا، تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے میرا معاملہ تو کلیئر کرو، پوچھو ذرا کیا تھا، میرا قصور ہے کہ نہیں ہے. میرے یعنی آپ چاہتے تھے کہ آپ تہمت سے بری ہو کر باہر تشریف لائیں. کیا بات ہے. تو اس وقت تک آپ کا معاملہ برات کا نہیں تھا. لوگ آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے. پھر وہ جو سب لوگ آئے، خواتین جنہوں نے تہمت میں حصہ لیا تھا، اور حضرت زلیخا رضی اللہ عنہا، وہ بھی اس وقت تک انہوں نے بھی نہیں توبہ کی تھی، وہ بھی آ گئیں. انہوں نے برات آپ کی ظاہر کی سب کے سامنے. پھر آپ بات تشریف لائے. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ کائنات کہہ لیں، ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی کی محبوب ترین زوجہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی بے نیازی ہے. آپ پر لوگوں نے تہمت لگا دی. تو کیا اللہ کی مشیت کے بغیر ہی ایسا ہو گیا؟ اللہ کی مشیت کے بغیر تو نہیں ہوا ایسا. اور کیا آج نہیں لوگ کفر بکتے ان کے بارے میں؟ حالانکہ ان پہ تہمت کا سوچنا بھی کفر ہے اس وقت، کیونکہ قرآن پاک نازل ہو چکا. تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے لگ چکے اس وقت اللہ کے حکم سے. پھر بھی آج بکواس کرنے والے ہیں
تو آج بھی جو بکواس کرتے ہیں اس سے ان کے درجات بلند ہوتے، ان کے پیٹ پیچھے جو ان کو کہہ رہا ہے. اچھا مرنے کے بعد اچھا پھر بھی بلند ہوتے جائیں گے. اور ہاں اس لیے یہ سب واقعات بھی ہوتے ہیں ایسے واقعات کہ بھی. بس تاکہ کوئی ان کی تعریف نہ کی جائے. یوں ہو سکتا ہے کہ ورنہ تعریف ہو تو پھر دیکھیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری حکمتیں تو سمجھ میں آ نہیں سکتی صحیح کہ ہم ہر حکمت کو سمجھ ہی جائیں. صحیح. لیکن ایسے واقعات بھی ہیں نا. آدم علیہ السلام کو لوگ آج تک کہہ دیتے ہیں یار کیا نہیں کہتے. دیکھو ہم معذرت کہ یار نہیں کھاتے یہ وہ جو بھی ہے. اب بتاؤ ذرا، واقعی ان کے تو درجات- اللہ کے واقعی وہی نبی ہیں، کوئی واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تو ان کی کوئی غیبت نہ کرتا، ان کی اور وہ والد بھی ہے سب کے، سب کے باپ ہے، پوری دنیا کے باپ ہے. اور اپنے باپ کو کفار بلکہ مسلمان کہلانے والے بھی نادان کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، ان کی غیبت کر رہے ہوتے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے راز ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ کے راز ہے اچھا کہ اس نے کیا چاہا، کس کے لیے کیا چاہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے یہ نہیں چاہا کہ سب میری تعریف ہی کریں. سیدنا یحییٰ علیہ السلام، آپ نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے لوگ برا بھلا نہ بولیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے، یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا. کیا بات. لیکن بہرحال دیکھیں ان کو کوئی برا نہیں کہتا. اچھا ہاں ان کی دعا قبول ہو گئی، ان کو کوئی برا نہیں، نہ یہودی نہ عیسائی نہ مسلمان، کوئی برا نہیں کہتا. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کیا کہ یہودی کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں یہودی؟ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. اچھا کہ یہ سب کیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ ان کے متعلق کوئی زبان درازی نہیں کرے گا جب سے آپ نے دعا کی تھی، یا نہیں ایسے؟ ہاں آپ کے بارے میں بھی یہی ہے، یا ہو سکتا ہے میں بھول رہا ہوں کہ یہ دعا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہو. دونوں کا مجھے ڈاؤٹ ہے. اصل میں اس کے بارے میں آتا ہے یہ متفق کا ہے سب کے. ہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم، ہاں. اسی لیے ابراہیم کوٹ کا بھی انہوں نے وہ شروع کیا ہوا تھا. شروع کیا ہوا ہے. ہاں لیکن سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو بھی کوئی نہیں کہتا برا، بلکہ ہاں یہی ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. کم وقت وہ جو قادیانی تھا اس نے کس کی گستاخی نہیں کی، لیکن اس نے آپ کے بارے میں کہا سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، اس آیت کے کہ وہ بڑے پاکیزہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام پر وہ تہمتیں لگا رہا ہے، دیگر بزرگ انبیاء کرام پہ تہمتیں لگا رہا ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے بھی نہیں کچھ بولا. اللہ نے اس کی زبان سے آپ کو محفوظ رکھا.